اخلاقیات میں بات چل رہی تھی سخاوت کی فضیلت کی اور بخل کی مذمت کی۔ آج کل کے معاشرے میں ان دونوں چیزوں کو سمجھنا چاہیے شروع سے ہی، جس کو کہا جاتا ہے میانہ روی۔ کیا کہا جاتا ہے؟ میانہ روی۔ سمجھ آئی؟ یہ چوتھی چیز ہے کہ اسلام میں دو کام ہیں۔ اول، بلا ضرورت اور ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ بھی ناپسند ہے، فضول خرچی۔ المبذر، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کہ لوگ واہ واہ کریں، لوگ واہ واہ کریں، اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے، وہاں پر اڑائے۔ سمجھ آئی؟ اس کو بھی اللہ نے ناپسند کیا ہے۔ اور اسی طرح اس کو بھی ناپسند کیا ہے کہ وہ بال کو چھپا کر رکھے اور خرچ نہ کرے، بلکہ کیا ہے، بھلائی کیا ہے، کس میں ہے کہ انسان اپنا مال حلال طریقے سے خود بھی استعمال کرے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ بھی کرے۔ نہ اس کو اجازت ہے کہ بیجا اڑائے، نہ نمود و نمائش کے لیے خرچ کرے، اور نہ ہی اپنے مال پر سانپ بن کر بیٹھ جائے۔ کیونکہ انسان تو کیا ہے، مسلمان کیا ہے بھائی، زر خرید غلام ہے۔ زر خرید اللہ کا غلام ہے نا، تو غلام کا کام کیا ہے، آقا جہاں کہے تو وہاں خرچ کرو۔ مزدور کا کام یہی ہے نا، وڈیرے کا کام یہ ہے کہ وہ بتائے، مالک کا کام ہے کہ وہ بتائے، مزدور کا کام کیا ہے، اپنی مرضی سے خرچ نہ کرے، جہاں اجازت ہے وہاں خرچ کرے، جہاں اجازت نہیں ہے وہاں خرچ نہ کرے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 29 میں ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ اپنے ہاتھ اپنی گردن میں باندھ کر نہ رکھو۔ ہاتھ کیا مطلب، کوئی بھی مانگتا ہے آپ ایسے کر لیتے ہو، جی میرے پاس تو کچھ نہیں، ہاتھ بغل میں ڈال لیے، یہ ہاتھ ایسے کر دیے، یہ پیسے تو نہیں، ایسے بھی کر لیتے ہیں، پیسے نہیں ہیں جی، سمجھ آئی؟ تو ولا تبسطها كل البسط، ایسے بھی کھول کر نہ رکھو، صحیح ہے کہ ہاں بھائی جو چاہے لے جائے، یعنی فضول خرچی اور اسراف نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا، دونوں طرف سے نتیجہ، فتقعد ملوما محسورا، کہ ایسا کرو گے تو تم ملامت کا نشان بنو گے اور افسوس کے ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ سمجھ آئی؟ دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سخی آدمی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جہنم سے قریب ہے۔ بے شک جاہل سخی اللہ کے نزدیک عابد بخیل سے زیادہ محبوب ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، مشکات المصابیح میں بھی اس کو جو ہے نا نقل کیا گیا ہے۔ تو بیٹا اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلے حلال کمائیں، دوسرا اللہ کے دیے ہوئے حلال رزق سے، چاہے وہ رزق علم کی صورت ہے، چاہے وہ پیسوں کی صورت ہے، چاہے وہ علم کی صورت ہے، چاہے وہ اخلاق کی صورت ہے، چاہے وہ خدمت کی صورت ہے، اس کو سیکھا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اس کو خرچ کرنا ہے، کسی سے حسد نہیں کرنی۔ پھر خرچ کرنے میں بھی میانہ روی، کہ ایسا نہ ہو کہ کل پھر جو ہے نا پریشان ہو جائیں، اور بخل بھی نہیں کرنا۔ تو ہمیں ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے اور سخاوت کرنی چاہیے، اور ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔